ایک تجویز ہے میری، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن کچھ ایسے حصے ہیں جیسے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی بڑی فلش ہوگی کہ اس کو اپوز کرے. آپ کو اس کو انگیج کرنا چاہیے، پہلے انگیج کریں، جب وہ آپ اس کو حجت تمام کر چکے ہیں، وہ نئی ایشوز پہ آئیں تو پھر آپ باقی کام کر سکتے ہیں. ندیم، میرا خیال ہے کہ کچھ ایشوز پہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ جو اسپیکر کی کمیٹی ہے اس کا یہی مقصد ہے. ہاں، یہ تجاویز رکھیں نا، تجاویز کو انگیج کیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے جو انہیں حکم آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کسی سے انگیج نہیں ہونا. آپ دیکھیے جب انڈیا پاکستان کی جنگ لگنے لگی تھی، اس موقع پہ موصوف اسپیکر کے دفتر میں بحیثیت پرائم منسٹر بیٹھے رہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. وہ ابھی بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اسی حرکتوں کا نتیجہ ہے. اگر وہ انگیج کرتے سیاستدانوں سے تو شاید تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا انہیں. آپ کو بھی یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں، ہم تو بالکل ایک سیاسی اپروچ پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ہم نے پی ٹی آئی کو بھی انگیج کیا ہے. دیکھیں آپ بیرسٹر علی ظفر ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، گوہر صاحب ہیں، آپ ان کو انگیج کریں. میرا خیال میں لا ایکسپرٹس ہیں، آئین کے وہ ماہر لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، پوچھیں، آپ باتیں کریں، کوئی راستہ نکلتا ہے، باتوں سے راستہ سیاستدان نہیں. اسی لیے میں پھر آپ سے کہوں گا جو اسپیکر صاحب کی کمیٹی ہے اس کا یہی فنکشن ہے. ابھی تک وہ سب سے پوچھے نا اس کمیٹی کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمیں مسودہ نہیں دکھایا. نہیں، سب کے ساتھ صاحب کے سامنے رکھیں، سیاسی جماعتیں اپنا موقف دیں، وہ سب سے ڈسکشن کر رہے ہیں نا، اس کنسنسس کے روشنی میں ہی پھر وہ حتمی مسودہ بنائیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ضرور ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے حکومت کی ایک اس وقت پرائرٹی ہے، اور آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر، 8 فروری کا الیکشن سب نے تسلیم کر لیا ہے. پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے حلف اٹھا لیے ہیں، اپنی وزارت اعلیٰ لے لی ہے، صدر وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لے لیا ہے. اب there is no justification to be out on the streets. ان کی سیٹیں ان کو جانے دیں، جس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، لڑائی ختم ہو. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اب وہ بھی دیکھ لیجیے نا، آپ نے کر لیا. آپ مجھے بتائیں، کین سپریم کورٹ ری رائٹ کانسٹیٹیوشن؟ نہ کسی کا کوئی پلانٹف ہے، نہ کسی کا کوئی فریق ہے، نہ کوئی مانے، نہ وہ تقاضے پورے کرے جو آئین اور قانون کے اندر لکھے ہیں. اور آپ کہہ دیں کہ جی ہم نے صرف، یہ لطیف کھوسا صاحب نے آپ کے شاید پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ سپریم کورٹ نے نشستوں کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ حکومت کو 2/3 اکثریت سے روکا جائے. یہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا. جیسے 8 فروری سے پہلے فیصلہ آیا تھا پی ٹی آئی، تو اس کا مطلب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا. کیا وہ فیصلہ ٹھیک؟ کون سا؟ جو 8 فروری سے پہلے الیکشن کے اوپر فیصلہ آ گیا تھا کہ بلے کا نشان بھی کوئی نہیں، پارٹی بھی کوئی نہیں. آپ کہا کہ نہیں، ہم نے پارٹی کو تو ہٹایا ہی نہیں تھا. آپ مجھے یہ بتائیں، اب سپریم کورٹ نے کہا اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کرتی. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے رہی ہے اور کہتی جی آزاد حیثیت نہیں ہونی چاہیے، تو سپریم کورٹ پہلے معافی مانگے نواز شریف سے اور مسلم لیگ نون سے، جن کو آزاد حیثیت میں سینٹ کے اوپر الیکشن لڑنے میں مجبور کیا. بالکل مانگنی چاہیے، مانگے نا پہلے معافی. غلط کام تھا، پہلے وہ معافی مانگے. اگر وہ غلط کام آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں. میرا مقصد ہے یہی میں کہتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کا دورہ معیار اب نہیں چلے گا انصاف میں، کہ آپ اگر ایک چھری پھیریں مسلم لیگ نون کے اوپر، وہ تو حلال ہے. اگر پی ٹی آئی اس قانون کے زد میں آئے تو وہ حرام ہے. دیکھیں ابھی ججوں نے جو بات لکھی ہے، یہ دو قانون نہیں چلیں گے اس ملک میں کہ پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون اور ہوگا، مسلم لیگ نون کے لیے آئین اور قانون اور ہوگا. مسلم لیگ نون کو ذبح کر کے بسم اللہ پڑھیں گے، اور اگر پی ٹی آئی کمپلائی نہیں کرتی کسی قانون کے تحت، وہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے کتنے ریمائنڈر دیے پی ٹی آئی کو. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی. یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، 11 جج کہہ رہے ہیں غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. سن تو لینا، کیا پی ٹی آئی کا الیکشن ڈیو نہیں تھا؟ کیا الیکشن کمیشن نے بار بار ان کو ریمائنڈر نہیں دیا کہ اگر آپ یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے آپ کی رجسٹریشن ختم ہو سکتی ہے، آپ کا انتخابی نشان ختم ہو سکتا ہے؟ کس کے مقابلے میں الیکشن جیتا ہے؟ کون تھا؟ ہم نے پورا باقاعدہ الیکشن کیا. کس کو ووٹ ڈلے؟ کیا مطلب؟ کون تھا؟ آپ مقابلے میں تھے نواز شریف؟ نہیں تو ضروری ہے کہ الیکشن کے اندر مقابلے میں کوئی بلا مقابلہ کیا تو آپ کے لیے جائز ہے، باقیوں کے لیے ناجائز ہے. لیکن اس کے تقاضے پورے کریں نا. ہماری جنرل کاؤنسل کی لسٹ، ہمارا وینیو، ہمارا پورا پروسیس، کوڈل فارمیلٹیز ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی ہیں. یہ نہیں کہ آپ چوروں کی طرح اپنا ایک کہیں اجلاس بلا کے جی ہم نے الیکشن کر لیا.